بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فلسطین جہاں آج یہودیوں کے ہاتھوں مسلمان مارے جا رہے ہیں، جہاں عنقریب یہودیوں کا قبضہ ہو جائے گا، لیکن احادیث کے مطابق ایک جگہ ایک ملک ایسا ہوگا جہاں سے کالے جھنڈوں والی فوجیں آئیں گی اور فلسطین پر دوبارہ سے مسلمانوں کا قبضہ ہوگا۔ وہ لوگ کون سے ہوں گے اور یہ فوجیں کہاں سے آئیں گی، اس کے بارے میں بتاؤں گی آج کی ویڈیو میں۔ ناظرین، روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن ساری دنیا پر خلافت کا نظام قائم ہوگا اور اس سچائی میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن نظام خلافت کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ احادیث کی روشنی میں یہ بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی طرف سے وہ فوجیں آئیں گی جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گی۔ سنن ابن ماجہ۔ ناظرین، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر مشرق سے فوجیں آئیں گی تو یقیناً وہاں حضرت مہدی کی حکومت اور خلافت قائم ہو چکی ہوگی۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ عرب کا مشرق کون سا ہے۔ عرب کے مشرق میں ایران بھی ہے، پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی اور تھوڑا سا ہندوستان کے علاقے بھی ہیں۔ یہیں پر کسی ملک میں سب سے پہلے نظام خلافت قائم ہوگا اور یہیں سے فوجیں نکلیں گی اور جزیرہ نما عرب میں حکومت قائم کریں گی۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں آپ کے گوش گزار کروں۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، جس میں حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے کوئی نہیں پھیر سکے گا، یہاں تک کہ وہ یروشلم پر جھنڈے نصب کریں گے۔ ناظرین، اس وقت خراسان جس جگہ کو کہا جاتا تھا، اس جگہ میں آج افغانستان، ایران، پاکستان کے کچھ علاقے شامل ہیں۔ جب خراسان سے فوجیں نکلیں گی تو اس وقت یروشلم پر مکمل طور پر یہودیوں کا قبضہ ہوگا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یروشلم کو ایلیا بھی کہا جاتا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس جگہ کو یروشلم کہا جاتا تھا، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے ایک عبادت گاہ بنائی جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے بعد میں بیت المقدس بھی کہا جانے لگا۔ لیکن سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی جنرل نے اسے گرا دیا اور یہودیوں کو مکمل طور پر یروشلم سے نکال دیا۔ پھر تقریباً 150 سال کے بعد رومن کے بادشاہ ہیڈریان نے دوبارہ اسے آباد کیا، یعنی 150 سال تک یروشلم بالکل کھنڈرات اور بے آباد رہا۔ سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے یروشلم پہلے بھی نکلا تھا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا گیا۔ پھر 1187 میں اسے واپس لیا گیا۔ کس نے لیا؟ اس پاک جگہ کو ایک بہت ہی بہادر مسلمان جنگجو صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے واپس لیا تھا۔ عربوں نے واپس نہیں لیا تھا کیونکہ اس وقت عرب اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں کھو چکے تھے اور بہت کمزور ہو چکے تھے۔ حالانکہ عربوں نے اس وقت 500 سال تک حکومت کی تھی۔ لیکن ناظرین، 1938 میں یہودیوں نے پھر ایک بار اس جگہ کے زیادہ حصوں کو اپنا بنا لیا ہے۔ اب فلسطین اور اسرائیل کی شدید جنگ جاری ہے۔ اس میں یہودی سارے علاقے پر قبضہ کر لیں گے۔ پھر خراسان سے مسلمان فوجیں آئیں گی جو فلسطین کو فتح کریں گی اور وہاں خلافت کا نظام قائم کریں گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ وقت جلد آئے اور ایسے مجاہد پیدا ہوں جو مسلمانوں کو اس ظلم سے بچائیں۔ آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔